کیا آپ واقعی اپنی محنت کی کمائی کو ردی کے ڈیر میں پھینکنے والے ہیں، یا پھر آپ اس سنہرے موقع کے دروازے پر کھڑے ہیں جہاں صرف 10,000 روپے آپ کو 1.5 کروڑ کا مالک بنا سکتی ہے؟ پاکستان کے ہر کونے میں ایک ہی سوال ہے، کیا ایرانی ریال واقعی آپ کی نسلوں کی قسمت بدل دے گا، یا پھر عراق اور زمبابوے جیسا ایک ایسا خوفناک دھوکہ جس میں ہزاروں لوگ پہلے ہی لٹ چکے ہیں؟ آخر سچ کیا ہے؟ اگلے چند منٹس آنکھیں کھول دیں گے۔ حقیقت جاننے کے لیے ہم نے اٹھائی ڈان نیوز کی 14 اپریل 2026 کی رپورٹ۔ اب ہیڈ لائن بتاتی ہے، جنگ کے باوجود بھی ایرانی ریال کی قیمت بڑھی ہے، جو 10 ملین یعنی 1 کروڑ ریالز جنگ سے پہلے آپ کو صرف اور صرف 2,500 روپے میں ملتے تھے۔ اب اس کی قیمت بڑھ کر یہاں 10,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اب ڈان نیوز نے اس اضافے کی اصل وجہ بھی بتائی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے جنگ کے دوران اپنی آئل سیلز میں تقریباً 30% کا اضافہ کیا ہے اور مرچنڈائز ڈیلز کا والیوم بھی بڑھ گیا ہے۔ ملک پاکستان چیئرمین ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن کے مطابق یہاں پر ٹریڈرز اپنی ایکسپورٹ کے لیے ایرانی ریال خرید رہے ہیں، لیکن ایک عام عوام، آپ اور میں، صرف اس امید پر یہاں پیسہ لگا رہے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہمیں ایک بڑا منافع ہوگا۔ لیکن دوستو، کیا یہ امید ایک انویسٹمنٹ ہے یا ایک بہت ہی بڑا خطرناک گیمبل؟ بالکل ویسی ہی جیسے زمبابوے اور عراقی دینار کے ساتھ ہو چکا ہے۔ دوستو، اب یہاں تک جو کچھ بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ وہ کرنٹ سینیریو ہے، یہ وہ کرنٹ ٹریپ ہے جو اس وقت پاکستان میں بچھایا جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہسٹری از ریپیٹنگ اٹ سیلف۔ اس سے پہلے کہ ہم تاریخ کے ان خوفناک حقائق کی طرف بڑھیں جہاں پر لوگوں نے کروڑوں روپے گواہ دیے تھے، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو اسی طرح کی ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ آپ اور آپ کے پیارے مستقبل میں بھی کسی بھی فائنینشیل فراڈ کا شکار نہ ہو۔ دوستو، اب اس پورے کھیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے جا کر عراق کے دینار اور زمبابوے کی ان کرنسیز کا انجام دیکھنا ہوگا جنہوں نے ہزاروں گھروں کے چراغ بجھا دیے تھے۔ ہمارا پہلا کیس ایک سرکاری تنظیم کی طرف سے ہے۔ الاباما سیکیورٹی کمیشن ASC نے مارچ 2024 میں ایک انویسٹر الرٹ جاری کیا تھا جو سیدھا عراقی دینار انویسٹمنٹ کو ایک سکیم قرار دیتا ہے۔ ڈائریکٹر جوزف بورگ کے مطابق فراڈسٹرز لوگوں کو یہ کہہ کر پھنساتے ہیں کہ یہ کین ناٹ مس موقع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ ایک دہائی یعنی 10 سال سے زیادہ وقت سے وہی پرانا جھوٹ بول رہے ہیں، آج سستے میں دینار خریدو اور کل ڈالر کے بدلے امیر ہو جاؤ۔ ASC یعنی الاباما سیکیورٹی کمیشن نے واضح کیا ہے کہ اس میں گارنٹیڈ پروفٹ نہیں ہوتا اور یہ صرف آپ کا پیسہ لوٹنے کا ایک ایکسوٹک طریقہ ہے۔ دوسرا کیس میڈیا انویسٹیگیشن سے سامنے آتا ہے۔ عراق بزنس نیوز کی 28 سپٹمبر 2025 کی ایک رپورٹ دی عراقی دینار ریویلویشن ڈسپشن نے ان 10 بڑے جھوٹوں کو ایکسپوز کیا ہے جو سوشل میڈیا پر دینار گروز پھیلا رہے ہیں۔ اس میں سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے، دینار اپنی 2003 والی قیمت پر واپس جائے گا۔ ان گروز کا مقصد صرف انویسٹرز میں ایک جھوٹی امید پیدا کرنا ہے تاکہ وہ اپنی پاکٹ بھر سکے۔ IMF اور دیگر مالی اداروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایسی کوئی ریویلویشن قریب نہیں ہے۔ دوستو، یہ تھے سرکاری اور میڈیا فیکٹس، مگر اس دھوکے کی اصل خوفناک قیمت ان ہزاروں لوگوں نے چکائی جن کی محنت کی کمائی اس دینار ریویلویشن کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ریڈٹ پر چند لوگوں نے اپنی کہانیاں سنائی ہیں۔ ایک امریکن فوجی جو 2007 میں عراق میں تھا، اسے اس کے ساتھی نے قائل کیا آئل پمپ ہوتے ہی دینار آسمان پر جائے گا، مگر وہ آج 20 سال بعد صرف انتظار کر رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے صدام کے دور میں صدام ایرا دینار یہ سوچ کر خریدے تھے کہ یہ ان کا ریٹائرمنٹ پلان ہوگا۔ ان کی پوری زندگی کی جمع پونجی ڈوب گئی اور وہ نوٹس صرف کاغذ کے ٹکڑے بن کر رہ گئے۔ اور ایک خاتون نے دکھ کے ساتھ بتایا کہ اس کے پارٹنر نے ہزاروں ڈالر اس اسکیم میں پھینک دیے۔ یہ تو صرف وہ چند لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر بول رہے ہیں، نہ جانے دنیا بھر میں کتنے ایسے لوگوں کی انویسٹمنٹ اور خواب ڈوب گئے۔ عراقی دینار کے بعد اب نظر ڈالتے ہیں زمبابوے پر۔ یہ دنیا کی معاشی تاریخ کا وہ حصہ ہے جہاں لوگ واقعی ٹریلینرز بن گئے تھے، لیکن ان ٹریلین ڈالرز کی قیمت کیا تھی؟ صرف ایک بس کا ٹکٹ۔ زمبابوے میں ہائپر انفلیشن کا آغاز فروری 2007 میں ہوا۔
नवंबर 2008 तक सालाना इन्फ्लेशन की शरह 89.76 ट्रिलियन % तक पहुंच गई थी। इस शदीद इन्फ्लेशन के दौरान हालात इतने खराब थे कि हुकूमत ने 100 ट्रिलियन का बैंक नोट जारी किया, मगर ये रकम एक आम बस का किराया अदा करने के लिए भी नाकाफी थी। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक $100 US डॉलर्स के बदले तकरीबन 20 kg 20 किलोग्राम मुकामी करेंसी आती थी और इन्फ्लेशन 100,000% तजावुज कर चुकी थी। अप्रैल 2009 में जिम्बाब्वे ने अपनी करेंसी प्रिंट करना बंद कर दी और दीगर ममालिक की करेंसीज का इस्तेमाल शुरू हुआ। जून 2019 में जिम्बाब्वे डॉलर RTGS को दोबारा मुतारिफ करवाया गया, मगर जुलाई 2020 तक सालाना इन्फ्लेशन फिर से 737% तक पहुंच गई थी। दोस्तों, अब आते हैं उस करेंसी पर जिसके आजकल पाकिस्तान में बहुत चर्चे हैं, यानी ईरानियन रियाल। लोग समझ रहे हैं कि रियाल के जीरोस उन्हें रातों रात अमीर बना देंगे, मगर क्या आपको मालूम है कि ईरान की अपनी हुकूमत इन जीरोस से इतनी परेशान है कि उन्होंने इन्हें मिटाने का फैसला कर लिया है। ईरानियन रियाल की मुसलसल गिरावट के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान CBI ने नेशनल करेंसी से 4 जीरोस खत्म करने का फैसला किया है। इस नए कानून के तहत एक नया रियाल 10,000 पुराने रियाल्स के बराबर होगा। इसका एक सब यूनिट गहरन कहलाएगा, जहां 100 गहरन मिलकर एक नया रियाल बनाएंगे। CBI के मुताबिक पुरानी करेंसी को 2030 तक मुकम्मल तौर पर सर्कुलेशन से निकाल दिया जाएगा, यानी 2030 के बाद बिल्कुल भी नहीं चलेगा। माहिर इक्तिसादियत अहमद अलवी का कहना है कि जीरोस खत्म करना सिर्फ एक कॉस्मेटिक तब्दीली है और जब तक इन्फ्लेशन की असल वजूद को खत्म नहीं किया जाता तब तक रियाल की कदर बहाल नहीं होगी। फरवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक CBI ने 50 लाख रियाल का ईरान चेक जारी किया है, जिसकी कीमत मार्केट रेट पर सिर्फ चंद US डॉलर्स है। बॉन्बस्ट वेबसाइट के मुताबिक रियाल की कदर गिरकर 1.64 मिलियन पर US डॉलर तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, अब आते हैं उस असली हिसाब पर जिससे आपको अंदाजा होगा कि आप अमीर बन रहे हैं या अपना पैसा डबो रहे हैं। मान लेते हैं कि आपने किसी डीलर से 1 करोड़ ईरानी रियाल्स खरीदे। आजकल पाकिस्तान में इसकी कीमत तकरीबन 8 से 10 हजार तक मांगी जा रही है। चलिए देखते हैं कि ईरान के नए कानून के मुताबिक आपके इस 1 करोड़ का क्या बनने वाला है। ईरान की सेंट्रल बैंक के मुताबिक पुराने रियाल से 4 जीरोस खत्म किए जा रहे हैं। इसका साफ मतलब है 10,000 पुराने रियाल्स इक्वल्स टू 1 न्यू रियाल। अगर आपके पास 1 करोड़ पुराने रियाल्स हैं, तो नए सिस्टम में उनकी वैल्यू क्या होगी? 1 करोड़ को डिवाइड करें 10,000 से तो आपके पास टोटल 1,000 नए रियाल्स होंगे। अब इसकी इंटरनेशनल वैल्यू देखें। फरवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक 50 लाख रियाल सिर्फ चंद मसलन 4 से 5 US डॉलर्स के बराबर है। इसका मतलब है कि आपके 10,000 नए रियाल्स की कीमत शायद $1 से भी कम होगी। तो जिस 1 करोड़ को आप अपनी शादी या रिटायरमेंट का प्लान समझकर 10,000 में खरीद रहे हैं, ईरान के अपने नए सिस्टम में उसकी हैसियत सिर्फ 1,000 रियाल रह जाएगी। अब खुद सोचें, क्या कोई बैंक या एक्सचेंजर आपको 1,000 रियाल्स के बदले 1 करोड़ रुपए देगा? हरगिज नहीं। आपको सिर्फ 1,000 नए रियाल्स की मार्केट वैल्यू मिलेगी, जो शायद चंद 100 रुपए भी ना हो। आप रातों रात करोड़पति नहीं, बल्कि रातों रात अपने 10,000 की इन्वेस्टमेंट को मिट्टी में उल्टा रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस सवाल पर जो हजारों लोगों के दिलों में है, जिन्होंने पहले ही पुराने ईरानी रियाल्स खरीद कर रख लिए हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो ईरान की ये रेडिनोमिनेशन पॉलिसी आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली है। ईरान की हुकूमत ने वाजे किया है कि पुराने और नए बैंक नोट्स सिर्फ 2030 तक साथ चलेंगे, जिसके बाद पुराने करेंसी बंद हो जाएगी। अब ईरान के जो शहरी हैं वो तो अपने बैंक से इसे बदलवा लेंगे, मगर पाकिस्तान के जितने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। FIA ने फैसलाबाद और कराची में बड़ी कार्रवाइयां की हैं। फैसलाबाद में एक शख्स से 18 करोड़ रियाल बरामद हुए, जिसकी असल कीमत सिर्फ 38,000 रुपए निकली। कराची में 1.4 बिलियन रियाल्स पकड़े गए। ये फिगर्स बताते हैं कि ये सिर्फ कागज का ढेर है। पाकिस्तान में बगैर लाइसेंस के फॉरेन करेंसी का कारोबार हुंडी के जुमरे में आता है। जो डीलर्स आपको मुनाफे का लालच देकर ये नोट्स बेच रहे हैं वो कभी इन्हें वापस नहीं लेंगे। दोस्तों, इराकी दिनार हो, जिम्बाब्वे या ईरान, हर जगह कहानी एक ही है। जीरोस का बढ़ना अमीर होना नहीं होता। जब मुल्क अपनी करेंसी से खुद जीरोस मिटा रहा है तो आप उन्हें जमा करके क्यों अपनी मेहनत की कमाई जाया कर रहे हैं?
میں نے کوشش کی ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی اور پرانے ہسٹوریکل ڈیٹا کے ذریعے آپ تک سچائی پہنچاؤں، لیکن بحیثیت انسان مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، جس کے لیے میں پیشگی معذرت کہوں گا۔ لیکن دوستو یاد رکھیں، ہماری یہ ڈاکومنٹری، ہماری یہ ویڈیو فائنینشیل ایڈوائس بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ صرف رپورٹس اور حقائق پر مبنی ایک ویڈیو ہے تاکہ آپ خود بہتر فیصلہ کر سکیں۔ میرا مقصد صرف آپ کی محنت کی کمائی کو محفوظ بنانا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے ہماری یہ محنت کام کی ہے تو ویڈیو کو ابھی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ فیوچر میں بھی آپ اس طرح کے دھوکوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور اس ڈاکومنٹری کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ آپ کا ایک شیئر کسی بھی غریب کی عمر بھر کی جمع پونجی محنت کی کمائی کو ڈوبنے سے بچا سکتی ہے۔ میں ہوں محمد حسنین۔ انویسٹمنٹ ہمیشہ لالچ میں نہیں بلکہ عقل مندی سے کریں۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ جب تک بے وقوف زندہ ہے تب تک دھوکے باز نہیں مرتا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ڈاکومنٹری میں۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، فی امان اللہ۔